بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کے دشمن ابرہہ کا بیت اللہ پر حملے کا قصہ۔ سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو گرانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ یمن پر ملوک ہیمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس نے ایک لمبی خندق کھدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً 20,000 عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے۔ کسی طرح یہاں سے بچ کر 2 عیسائیوں نے ملک شام کے کیسر کے دربار میں جا کر فریاد کی۔ کیسر نے حبشہ جو یمن سے قریب تھا اس کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا۔ اس طرح ارباد اور ابرہہ 2 کمانڈروں کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم ہیمیر سے آزاد کرا دیا۔ پھر ارباد اور ابرہہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یعنی حکومت کے حصول کے لیے جنگ ہوئی۔ ارباد جنگ میں مارا گیا اور اس طرح ابرہہ یمن کا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ ابرہہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار کنیسہ یعنی گرجا گھر یہاں پر یہودی اپنی عبادت کرتے تھے، اس مقصد کے لیے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اس کنیسہ میں عبادت کریں۔ عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو گرانے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب لوگ حالانکہ وہ مشرک تھے، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ لڑی، مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابرہہ آگے بڑھتا گیا۔ طائف کے مشہور قبیلہ ثقیف نے اس کے آگے ہتھیار ہی ڈال دیے۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مخمس کے مقام پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا جن میں سے 200 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد بیت اللہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس سے اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے، بیت اللہ کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی اس نے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا اللہ بیت اللہ کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کر لو۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگی اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نامی ہاتھی بیٹھ ہی گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ جب اسے مکہ مکرمہ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ دوسری طرف چلنے لگتا تھا۔ اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانی شروع کر دی۔ ان کنکریوں نے وہ کام کیا
جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر شامل ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک حصہ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب کے لیے باعث عبرت تھی۔ اس کے 2 ہاتھی بان یعنی ہاتھیوں کو ٹریننگ دینے والے مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ ہاتھیوں کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں گے تاکہ سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت امیش شکست کا باعث بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔